السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ کے راشٹرپتی ڈونالڈ ٹرمپ کا جو عرب کنٹریز کا دورہ چل رہا ہے، جس میں وہ سعودی عرب گئے، قطر گئے، دبئی گئے، اس کی جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں، ان ویڈیوز کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوا۔ اور احمد فراز صاحب کو مجھے ایک شعر یاد آیا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھے فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ محمد بن سلمان کی وائف ڈونالڈ ٹرمپ سے ہینڈ شیک کر رہی ہیں، اور بھی خواتین، حجاب بہت پیچھے ہے، بال آدھے نظر آ رہے ہیں، ہینڈ شیک چل رہا ہے۔ قطر کے جو پرنس ہیں، ان کی جو وائف ہیں، وہ بھی ہینڈ شیک کر رہی ہیں۔ اور ایک عورت کو تو جو ہے نا، ڈونالڈ ٹرمپ نے اچھے سے ہاتھ پکڑ کے کھینچا کہ ارے کیا حال ہے، ہاؤ آر یو، آئی ایم فائن۔ سب سے زیادہ جو دکھ ہوا، وہ ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا پرسنلی۔ وہ ویڈیو تھی غالباً دبئی کی، کہ جب دبئی میں ڈونالڈ ٹرمپ جاتے ہیں تو ان کے ویلکم میں لیفٹ رائٹ دونوں طرف نوجوان لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور جب ڈونالڈ ٹرمپ آتے ہیں تو ان کا استقبال کیا جاتا ہے زلفوں کے ذریعے، زلفوں والا ڈانس، ایسے کرتی ہیں لڑکیاں، ایسے کرتی ہیں، اور ڈونالڈ ٹرمپ کا استقبال ہوتا ہے۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ اسلام تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر لڑکی کو اس طرح سے کسی کے استقبال میں کھڑا کیا جائے۔ ناچنا اور اس طرح سے زلفوں کو ہلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس ویڈیو سے مجھے پرسنلی بہت دھکا لگا کہ بتائیے کس طرح سے نوجوان لڑکیوں کو کھڑا کیا گیا ہے۔ پھر جب ڈونالڈ ٹرمپ آئے ہیں تو ایسے ایسے زلفوں کو ہلا کے ان کا ویلکم کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ہو گیا؟ یہ اسلامک کنٹریز کو سمجھ نہیں آتا، اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اسلامک کنٹری۔ بھائی یہ اسلامک کنٹریز نہیں ہے، جیسے اور ملک ہیں، اور ملک اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں، اپنے تختوں کو دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی ان کا حساب ہے۔ اس موقع پر میں تو بس یہی کہنا چاہوں گا، بلکہ ایک حدیث سنانا چاہوں گا میں آپ لوگوں کو، کہ دیکھو یہ فتنے فساد کا ٹائم ہے، یہ تو ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے قیامت کے قریب 3 بڑی بڑی چیزیں ظاہر ہوں گی، نشاندہی فرمائی حضور نے کہ 3 باتیں ظاہر ہوں گی۔ ویسے تو حضور نے 6 باتوں کو بیان فرمایا، 3 حضور کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہی پیش آ گئیں، 3 قیامت کے قریب واقع ہوں گی، جس میں سے ایک ہے کہ عرب کنٹریز میں پیسے کی ریل پیل حد سے زیادہ ہو جائے گی۔ اتنا پیسہ ہوگا کہ خرچ کرنے سے خرچ نہیں ہو رہا ہوگا، وہ اتنا پیسہ ہو جائے گا، آپ دیکھ لیجئے۔ تو پہلی نشانی تو یہ پوری ہو گئی۔ دوسرا کہ عرب کنٹریز کے گھر گھر میں جو ہے نا، وہ مغربی کلچر، مغربی تہذیب داخل ہو جائے گی۔ جب میں یہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو مجھے بس حضور کی یہی حدیث یاد آ رہی تھی کہ یہ جبے قبے میں ہیں، اور صاحب وہ امامہ بھی سر پہ رکھا ہوا ہے، اور دیکھنے میں ایسے لگ رہے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں اسلام کی کتنی محبت ہے، لیکن ان کے دلوں میں غیروں کی محبت آ چکی ہے، غیروں کی تہذیب ان کے دلوں میں آ چکی ہے۔ یہ عورتوں کا ہینڈ شیک بھی ان کو کوئی جرم نظر نہیں آ رہا ہے، اور لڑکیوں کے ذریعے زلفوں کا استقبال، اس میں بھی ان کو کوئی حرج نظر نہیں آ رہا ہے، اگر وہ ویڈیوز فیک نہیں ہیں، اے آئی کی بنائی ہوئی نہیں ہیں۔ جہاں تک مجھے اندازہ ہے وہ اے آئی کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو ان کے چینل ہوتے ہیں، پرسنل چینل، اس پر بھی میں نے دیکھا تو اسی طرح کا ڈرامہ چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عربوں کے اندر، دلوں میں، عرب کنٹریز میں گھر گھر میں جو ہے نا، غیروں کی تہذیب داخل ہو جائے گی۔ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اسلام کی چیزوں میں انسان کو شرم محسوس ہو رہی ہے، اور غیروں کی چیزوں پر عمل کرنے میں اسے فخر محسوس ہو رہا ہے۔ تیسری پیشن گوئی حضور نے فرمائی کہ عرب جو ہے نا، ان کا معاہدہ ہوگا کس کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، فورین جو عرب امریکہ ہے، اور بڑی بڑی جو اس وقت کی طاقتیں ہوں گی، ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوگا، اور وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا، پھر ایک جنگ کا آغاز ہوگا۔ یہ بھی پیشن گوئی ایسا لگ رہا ہے دھیرے دھیرے پوری ہو رہی ہے۔ لیکن 2 کہ پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی، اور 100 درہم، 100 دینار، جو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بہت بڑی رقم ہوتی تھی، اس کو لوگ معمولی سا سمجھیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، غیروں کی تہذیب مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ سب غیروں کی تہذیب ہی تو ہے، زلفوں کو ہلا ہلا کے استقبال کرنا، ہینڈ شیک کرنا، اپنی بیویوں کو سامنے لا کے کہ ہینڈ شیک کیجئے، ڈونالڈ ٹرمپ ہینڈ شیک کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، صحیح معنی میں جو اسلام ہے نا، وہ انڈیا کے اندر ہے۔ میں تو یہ دیکھ رہا تھا
کہ انڈیا کا مسلمان جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں دین پر عمل کر رہا ہے. وہ اگر عمل نہیں بھی کرتا ہے نا تو اس چیز کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے. ہمارے انڈیا کے اندر ہی بڑے بڑے مدارس ہیں جو پوری دنیا کے اندر جن کے فتوے مانے جاتے ہیں. اور اسلام کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے, صحیح اسلام کیا ہے, ایکچول میں جو 1400 سال پہلے تھا وہ آج ہمارے انڈیا کے اندر ہی محفوظ ہے. دارالعلوم دیوبند, مظاہر العلوم اور دارالعلوم ندوۃ العلماء اور بڑے بڑے دینی مدارس انڈیا کے اندر موجود ہے, ورنہ نام کا اسلام باقی رہ گیا باہر. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ مجھے تو بہت سب سے زیادہ برا مجھے یہ لگا کہ لڑکیوں کے ذریعے اس طرح سے, اور مجھے تو سننے میں یہ آیا شیخ نام سے کوئی مسجد ہے دبئی میں, اس مسجد کو جو دکھوایا گیا وہ اس مسجد میں بھی گیا ہوں, تو ڈونلڈ ٹرمپ جب اس مسجد میں گئے تھے تو شاید ایک وقت کی نماز بھی موقوف کر دی گئی یا اس کا ٹائم آگے کر دیا گیا, وقت پر نماز نہیں ہوئی. بہرحال اگر یہ خبر سچ ہے, ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے, تو بھائی غیروں کو خوش کرنے میں اس درجے یہ اسلامک کنٹریز نیچے آ سکتے ہیں, حد ہو گئی. اللہ حفاظت فرمائے. قرآن مجید کا تو دیکھو صاف کلیئر وعدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, کہ اگر تم اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو لے کر آ جائے گا. دوسروں کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عربوں کے پاس حکومت رہی, پھر اس کے بعد ترکوں کے پاس چلی گئی, اور اب دیکھو اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے, مسلمانوں کی جو کہتا ہے نا مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والا ذمہ داری اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے. لیکن بہرحال یہ جو بھی کچھ ہوا اس میں سے سب سے زیادہ دل کو تکلیف پہنچانے والا یہ منظر مجھے لگا کہ اس طرح سے لڑکیوں کو سامنے لا کے, اور ایسی چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیاں, اللہ حفاظت فرمائے. اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.